بنے دین حق کے سہارے صحابہ، بنے دین حق کے سہارے صحابہ، رسول خدا کو بھی پیارے صحابہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی الترغیب و ترہیب کے حوالے سے منقول ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من صلی علی فی یوم الف مرۃ، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے، لم یمت حتی یرا مقعدہ من الجنہ، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم حضرت سیدنا سلیط بن عمر العامری رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سنیں گے، جنہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا قاصد اور اپنا سفیر بنا کر 2 سرداران عرب کی طرف روانہ فرمایا۔ حضرت سیدنا سلیط بن عمر العامری رضی اللہ تعالی عنہ، محترم ناظرین، ان کا نام اگرچہ اتنا نہیں سنا ہوگا، لیکن یہ وہ صحابی ہیں جو ابتدا ہی میں مشرف با اسلام ہو گئے تھے۔ روایات کے مطابق ابھی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام کو قبول نہیں فرمایا تھا، اس سے پہلے ہی حضرت سیدنا سلیط رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو چکے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر رہتے، اور جب پہلی ہجرت مسلمانوں نے حبشہ کی طرف کی تھی تو ان ہجرت حبشہ کرنے والوں میں حضرت سیدنا سلیط رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ کچھ صحابہ کرام تو واپس آ گئے تھے، لیکن کچھ صحابہ کرام وہیں سیٹل ہو گئے تھے۔ حضرت سیدنا سلیط رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایک کافی لمبا عرصہ حبشہ ہی میں گزارا، یہاں تک کہ جب غزوہ بدر کا معرکہ ہوا اس وقت بھی آپ حبشہ ہی میں تھے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا سلیط رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما تشریف لائے۔ حضرت سیدنا سلیط بن عمر العامری رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ طیبہ پہنچے، اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تمام غزوات میں شرکت کا شرف حاصل کیا اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی برکتیں حاصل کی۔ جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مختلف ممالک کے والیان اور سربراہان کی طرف مکتوب یعنی خط روانہ فرمائے، تو اس میں حضرت سیدنا سلیط بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی بھی لگی کہ آپ بھی یہ خط لے کر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا حوزہ بن علی الحنفی اور ثمامہ بن اثال کی طرف جائیں۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حوزہ بن علی الحنفی یہ یمامہ کا علاقہ تھا، وہاں کا گورنر تھا، اور اس وقت یہ ایران کے انڈر تھا۔ اگرچہ جو ایریا جو لگتا ہے یہ لگتا عرب کا ہے، لیکن اس وقت جو تھا یہ ایران کے انڈر میں۔ یہ بہت مشہور شاعر بھی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک مرتبہ شاہ ایران کے دربار میں جا کر کی شان بیان کی تھی، تو اس نے اس کو تاج تحفے میں دیا تھا، اور یہ تاج والا کے نام سے بھی مشہور تھا۔ اور یہ جو یمامہ سے مدائن جو قافلے آتے تھے ایران کے، ٹریڈنگ جو ان کے کاروان ہوتے تھے، تجارتی قافلے ہوتے تھے، یہ ان کو بھی نگرانی کیا کرتا تھا، ان کی حفاظت کا اہتمام بھی کیا کرتا تھا۔ اس کی طرف حضرت سیدنا سلیط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاصد بنا کر بھیجا گیا تھا۔
حضرت سیدنا سلیط رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جو یمامہ کا معرکہ ہوا تھا، جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے کے ساتھ جو مسلمانوں کا معرکہ رونما ہوا تھا، اس میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا تھا۔ محترم ناظرین، حضرت سیدنا سلیط رضی اللہ تعالی عنہ جب حوزہ بن علی حنفی کی طرف سفیر بنا کر بھیجے گئے تو اس میں چونکہ آپ بڑے فصیح و بلیغ تجربہ کار تھے، ایک عرصہ آپ نے مکہ شریف سے باہر گزارا تھا، حبشہ میں گزارا تھا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجربہ کار بھی تھے۔ تو آپ جب اس کے پاس پہنچے تو آپ نے جا کر اس کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا پیغام پہنچایا، اور پیغام پہنچانے کے ساتھ ساتھ اس کو نیکی کی دعوت بھی ارشاد فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا، اے حوزہ، تم بڑی سیادت یعنی سرداری کے مالک ہو، تم سربراہ ہو ایک علاقے کے، لیکن یاد رکھو کہ یہ تمہارا سلطنت، تمہارا ملک ختم ہو جانے والا ہے۔ تم سے پہلے بہت سے لوگ ایسے گزرے ہیں جو دین حق کو قبول نہ کیا تو جہنم ان کا مقدر ہے، اور اصل سردار تو وہ ہے کہ جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہو اور تقوی سے بہرہ مند ہو۔ تیری رائے اور ہدایت سے تیری قوم کو بھی سعادت اور خوشبختی مل سکتی ہے، لہٰذا تمہارے لیے چانس ہے کہ تم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا کلمہ پڑھ کر دامن اسلام میں آ جاؤ۔ یاد رکھو کہ عبادت میں جنت اور شیطان کی پیروی میں جہنم ہے۔ اگر تم میری نصیحت کو قبول کرو گے تو اپنی مراد اور تمام توقعات سے بہرہ مند ہوگے اور اپنے آپ کو محفوظ کر لو گے۔ حوزہ نے حضرت سیدنا سلیط بن عمرو رضی اللہ عنہ کی تقریر سنی تو کہنے لگا، اے سلیط، مجھ کو اللہ نے سرداری دی ہے، اگر یہ تمہیں مل جائے تو تم کو بھی شرافت حاصل ہو جائے۔ میں صاحب رائے ہوں، یعنی میں خود سوچ بچار کر سکتا ہوں، میری خود ایک رائے کی ویلیو ہے۔ میں کچھ دیر معاملات کو دیکھوں گا، آبزرو کروں گا، اس کے بعد میں ڈیسیژن لوں گا کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ حضرت سیدنا سلیط رضی اللہ عنہ کچھ دیر وہاں ٹھہرے تاکہ یہ آپ کی نیکی کی دعوت کے پیغام کو سنے اور حق کو قبول کر لے۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ ایک دن حضرت سیدنا سلیط رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، ما احسن ما تدعو الیہ واجمل، کیا ہی بہتر اور خوبصورت تعلیم ہے جس کی طرف مجھے تم بلا رہے ہو۔ ساتھ ہی کہنے لگا کہ میں اپنی قوم کا شاعر ہوں، ان کا خطیب ہوں، میرا ایک سٹیٹس ہے عرب میں، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ فجعل لی بعد الامر، کہ مجھے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی حکومت میں ساتھ شریک کر لیں؟ اگر تو یہ ہو جائے تو پھر میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانے کے لیے تیار ہوں۔ ظاہر ہے یہ آفر جو اس نے کی، یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں اس بات کو پیش کرنا تھا۔ اس نے بظاہر آفر تو کر دی، لیکن ہوا یہ کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں جب اس کا یہ میسج حضرت سیدنا سلیط رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش کیا تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کا خلاصہ یہ تھا کہ اگر یہ مجھ سے زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا بھی یوں طلب کرے تو میں اس کو نہیں دوں گا۔ ظاہر اسلام قبول کرنا ہے محترم ناظرین تو کسی کنڈیشن کے بغیر کرنا ہے، کسی شرط کے بغیر کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مشروط طور پر ایمان قبول کیا جائے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام
کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علم عطا فرمایا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کون ایمان کس اعتبار سے قبول کر رہا ہے، کس کے ایمان قبول کرنے کا مقصد اور پرپس کیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عنقریب اس کی سلطنت ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ اس نے کچھ عرصہ گزارا اور کچھ عرصے کے بعد سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے آ کر خبر دی کہ حوضہ بن علی الحنفی جو ہے اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ ابدی نجات کی دعوت، اسلام کی دعوت کو قبول نہ کر سکا۔ اس نے فقط شو تو کیا، لیکن اس کے باوجود کہ اس کو موقع ملا، اس کو چانس ملا، اس نے اسلام کو قبول نہ کیا اور کفر کی حالت ہی میں اس کا خاتمہ ہو گیا۔ سیرت رسول عربی میں وہ مکتوب درج ہے جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حوضہ بن علی الحنفی کی طرف لکھا تھا۔ اس میں یوں لکھا ہوا ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو مکتوب لکھوایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد رسول اللہ الی حوضہ بن علی، سلام علی من اتبع الہدی وعلم ان دینی سیظہر الی منتہی الخف والحافر فاسلم تسلم اجعل لک ما تحت یدیک۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اپنے خط میں اس کو آفر کی تھی کہ اگر تم اسلام قبول کر لیتے ہو تو جہاں تم رہ رہے ہو، جو تمہارا ایریا ہے، اس کو تمہارے انڈر کر دیا جائے گا، لیکن اس نے کنڈیشن رکھ دی کہ جب تک مجھے آپ اپنی سلطنت میں شراکت دار اور پارٹنر نہیں بنائیں گے، میں تو اسلام قبول نہیں کروں گا۔ بیچارہ اسلام سے محروم رہا۔ مزید سیرت رسول عربی میں درج ہے کہ جب حضرت سیدنا سلیط بن عمرو العامری رضی اللہ تعالی عنہ مبارک خط لے کر حوضہ کے پاس گئے تھے تو دمشق کا سردار، جسے ارکون کہا جاتا تھا اور وہ عیسائیوں کے بڑے امراء میں سے تھا، وہ بھی وہاں موجود تھا۔ حوضہ نے مضمون بیان کر کے اس دمشق کے جو سردار تھا ارکون، اس سے پوچھا تو ارکون نے کہا کہ تم اس کی دعوت قبول کیوں نہیں کرتے؟ حوضہ نے کہا میں اپنی قوم کا بادشاہ ہوں، اگر میں اس کا پیروکار بن گیا، اگر میں نے ان کو فالو کر لیا تو میرا ملک جاتا رہے گا۔ ارکون نے کہا خدا کی قسم، اگر تو ان کی پیروی کر لیتے ہو تو وہ ضرور تیرا ملک تجھ کو دے دے گا، بلکہ اس نے ساتھ یہ بھی کہا کہ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم ان کی اتباع کرو۔ وہ بے شک نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی بشارت حضرت عیسیٰ ابن مریم نے دی ہے، اور یہ بشارت ہمارے پاس انجیل میں موجود ہے۔ اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہ لایا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حوضہ ہلاک ہو گیا اور اس کا ملک جاتا رہا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے واپس تشریف لائے تو حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے حاضر خدمت ہو کر خبر دی کہ حوضہ دنیا سے چلا گیا ہے، وہ مر گیا ہے۔ محترم پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اقتدار کی ہوس اور دولت اور سلطنت کی چاہت نے حوضہ کو ایمان سے روک دیا۔ بہت غور کرنے کا یہ مقام ہے محترم ناظرین۔ بعض اوقات بندے کو کوئی آپشن ملتا ہے، یاد رہے اگر ایک طرف دنیا کی کوئی آسائش ہو، کوئی لذت ہو، کوئی لگژریز ہو، اور دوسری طرف آخرت ہو، تو بندہ مومن کو ترجیح آخرت کو دینی چاہیے۔ انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اس کو ترجیح دے جو ہمیشہ رہنے والی سعادت ہے، اور وہ یقیناً اسلام کے دامن سے وابستہ ہو کر ہی ملتی ہے۔
اسلام ہی وہ دین ہے کہ جو نجات کا ضامن ہے۔ اسی طرح محترم و پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا سلیط بن عمر العامری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوسرا مکتوب جو آپ لے کر گئے تھے وہ تھا نجد کے سردار ثمامہ بن اسال کی طرف۔ ثمامہ بن اسال جو ہیں یہ نجد کا جو ایریا ہے عرب کا، وہاں کے سربراہ تھے۔ نجد میں بہت غلہ وغیرہ ہوتا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ اس وقت جو اہل مکہ کی جو غذا تھی اس کا بڑا حصہ جو تھا وہ نجد سے آیا کرتا تھا۔ یہ زمانہ جاہلیت میں ثمامہ جو تھے یہ بڑے باروب سرداروں میں تھے، اور بڑا ان کا نام تھا، بڑے بہادری کے اعتبار سے مشہور تھے۔ جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت سیدنا سلیط رضی اللہ تعالی عنہ کو ثمامہ کی طرف بھی مکتوب روانہ فرمایا تھا، اس وقت تو یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہوئے، بلکہ روایات کے مفہوم کے مطابق اس وقت تو ثمامہ نے بالکل انکار کر دیا اور اسلام کو قبول کرنے سے مانع ہو گیا، انکار کر دیا کہ میں اسلام قبول نہیں کروں گا۔ لیکن ایک وقت آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثمامہ کے مقدر میں ایمان کی دولت لکھی ہوئی تھی۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ ایک فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے نجد کی جانب کچھ سوار بھیجے، تو وہاں سے ایک آدمی کو گرفتار کیا گیا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں جب یہ سارا معاملہ پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ وہاں کا سردار ثمامہ ہے۔ جب یہ گرفتار کر کے ان کو لایا گیا تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ان کو پیش کیا گیا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا ثمامہ تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بھلائی ہے، اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو ایک خونی کو قتل کریں گے، اور اگر آپ نوازش کریں گے تو ایک قدردان پر عطا فرمائیں گے، اس پر نوازش فرمائیں گے۔ اگر آپ کو مال چاہیے تو جتنا مال چاہتے ہیں مجھ سے لے لیجیے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو اس حالت میں چھوڑا۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ ڈے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام دوبارہ تشریف لائے، ثمامہ سے وہی سوال دہرایا، ثمامہ تیرے پاس کیا ہے؟ جواب وہی دیا کہ جو میرے پاس ہے وہ میں نے آپ سے کہہ دیا ہے، اگر آپ احسان کریں گے تو آپ ایک قدردان پر احسان کریں گے۔ جب یہ دن گزرا تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ثمامہ کو آزاد کر دیا جائے۔ چنانچہ ثمامہ کو آزاد کیا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا حسن اخلاق، آپ کا کردار ثمامہ کے دل میں گھر کر چکا تھا۔ نہ صرف ان کو یہ آزادی ملی، اس کے ساتھ ساتھ ان کے دل میں کفر سے بھی آزادی مقدر کر دی گئی، اور ان کا دل پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ چنانچہ آپ گئے، ایک مقام پر پہنچے، وہاں غسل کیا، اور غسل کر کے دوبارہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، کلمہ طیبہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ جب اہل مکہ کو پتہ چلا کہ ثمامہ جو ہیں وہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، تو کہنے لگے کہ ثمامہ تم تو بے دین ہو گئے۔ تو حضرت ثمامہ نے کہا نہیں، بلکہ میں نے اعلیٰ دین محمدی قبول کیا ہے۔ اے اہل مکہ، ثمامہ چونکہ سردار تھے نجد کے، اور شروع میں ہم نے عرض کیا کہ عرب کی جو بڑا جو غلہ تھا اس کی نیٹ ان کے علاقے سے پوری ہوتی تھی، تو ثمامہ کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے ہیں۔ اب ثمامہ کے جذبات اس وقت کیا ہے؟ کہنے لگے اہل مکہ
مجھے رب ذوالجلال کی قسم، اب یمامہ سے تمہاری طرف گندم کا ایک دانہ بھی نہیں آئے گا جب تک کہ مجھے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس کی پرمیشن نہ دیں۔ یہ کہہ کر ثمامہ چلے گئے، اور وہاں جا کر واقعتاً جو آپ نے کہا تھا کہ اناج کی سپلائی تھی وہ آپ نے روک دی، یہاں تک کہ اہل مکہ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست پیش کی کہ ہمارا جو گندم کی سپلائی ہے اس کو بحال کیا جائے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ثمامہ کو اہل مکہ کی طرف گندم روانہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ محترم ناظرین، یہ وہ دوسرے تھے کہ جن کی طرف حضرت سیدنا سلیط بن عمرو العامری رضی اللہ تعالی عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ بظاہر اگر دیکھا جائے تو ان دونوں سرداروں کی طرف جہاں حضرت سیدنا سلیط رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا گیا تھا، ان دونوں نے ہی آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا تھا، لیکن حضرت سیدنا سلیط رضی اللہ تعالی عنہ نے تو ان کو بڑے اچھے اور احسن انداز کے ساتھ نہ صرف نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا پیغام پہنچایا تھا، بلکہ پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچانے کے ساتھ ساتھ حضرت سیدنا سلیط بن عمرو العامری رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو پہلے نیکی کی دعوت پیش کی تھی۔ ان کا ذہن بنایا تھا کہ اسلام تو ابدی ہدایت اور نجات کا دین ہے، اسلام تو ہمیشہ کے لیے نجات کا پیغام لے کر آتا ہے، چونکہ بالآخر سب نے دنیا سے جانا ہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نیکی کی دعوت کو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، قبول نہیں کیا۔ بہرحال حضرت سیدنا سلیط بن عمرو العامری رضی اللہ تعالی عنہ کی اس سفارتکاری کا یہ فائدہ ضرور ہوا کہ اسلام کا پیغام وہاں پہنچا، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا مکتوب مبارک وہاں پہنچا، اور نیکی کی دعوت وہاں پہنچنے کا فریضہ آپ کے ذریعے سر انجام دیا گیا۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا سلیط بن عمرو العامری رضی اللہ تعالی عنہ کے اس نیکی کی دعوت دینے کے اس معاملے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ مبلغ کا ایک کام یہ ہے کہ وہ نیکی کی دعوت دوسروں تک پہنچا دے۔ اس کا کام یہ ہے کہ وہ نیکی کی دعوت کو آگے فارورڈ کر دے۔ اب اس کے بعد اس کا کام مکمل ہو گیا، اگر اس نے تقاضوں کے مطابق میسج کنوے کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو وہ لوگ اس دعوت کو قبول کریں، اور اگر وہ قبول نہ بھی کریں تو مبلغ نیکی کی دعوت دینے والے کا جو ثواب ہے وہ اس کے لیے بہرحال حاصل ہو جانے کی بشارت موجود ہے۔ اللہ کریم حضرت سیدنا سلیط بن عمرو العامری رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمات دینیہ کا صدقہ ہمیں بھی دین اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بنے دین حق کے سہارے صحابہ، بنے دین حق کے سہارے صحابہ، رسول خدا کو بھی پیارے صحابہ۔